کی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے، ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اس صاحب کی بھی سن لو، جب جاہلوں کو امام بناؤ گے، جب جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھو گے تو پھر تو یہی حالت ہوگی۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ آنسو نجس ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا۔ یہ الیاس قادری نت نئے قصے کہانیاں، کبھی کیلا کھانے کا مدنی طریقہ، کبھی کھیرے کو چھیلنے کا مدنی طریقہ، کبھی جوتا پہننے کا مدنی طریقہ۔ اور ظلموں، یہ تو بدعات کی فیکٹری انڈیا پاکستان کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کراچی کے اندر بیٹھ کر یہ بابا اپنے منہ کے اندر سے جو بکواس اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو واہیات اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بک دیتا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ میں جو بک رہا ہوں، جو بکواس کر رہا ہوں، جو واہیات کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ میری گرفت کرے گا۔ اور یہ بابا تو مسواکے بیچتا تھا، عطر بیچتا تھا۔ ارے دین کی تعلیم تو دور کی بات ہے، اس نے تو کبھی سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، سکول کی دیوار کے پاس سے نہیں گزرا۔ آج لوگ اس کو پیر طریقت، رہبر شریعت، پتہ نہیں کیا کیا القابات سے پکار رہے ہیں۔ ظلم و ستم کی انتہا دیکھو۔ یہ کہتا ہے کہ آنسو نجس ہوتا ہے، آنسو نکلنے سے بندے کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پڑھی ہوتی نا کبھی صحیح بخاری، کبھی پڑھی ہوتی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتب احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا نا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں اور دیگر بہت ساری کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز پڑھتے، میرے پیغمبر کے سینے سے آواز اس طرح کی آتی جس طریقے کے ہنڈیا چولہے کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر روتے، آنسو بہاتے۔ اور قرآن مجید کو پڑھو تو صحیح، اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟ جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آنسو اگر اتنی نجس چیز ہے تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر ذکر کیوں کر رہا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 57 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جب ان کے اوپر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یہ سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں۔ اور روتے ہوئے الیاس قادری صاحب روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تو جن کا ذکر کر رہا ہے ان مسلمانوں کا نہ تو وضو ٹوٹتا ہے، نہ ہی آنسو نجس ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوہ۔ نواقض وضو کے اندر کسی بھی فقیہ نے نواقض وضو کے اندر اس کو نقل نہیں کیا۔ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہو؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں؟ اسلام کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ان کے چینل کے اوپر بیٹھ کر کوئی کہہ دیتا ہے جناب استنجا جو ہے وہ آپ اکٹھے ہو کر بیٹھو، کہیں نیچے کی طرف سے اوپر پانی نہ میدے کی طرف چڑھ جائے اور تمہارا روزہ ٹوٹ جائے۔ لا حول ولا قوت۔ نواقض وضو کے اندر کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر، چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی کتاب کے اندر، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر نواقض وضو کے اندر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار نہیں کیا، خلفائے راشدین نے شمار نہیں کیا، صحابہ تابعین تبع تابعین نے اس کو شمار نہیں کیا۔ یہ 14 صدیاں بعد ایک بابا کراچی سے اٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آنسو نجس بھی ہوتا ہے اور آنسو سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ